بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابل موجودہ عراق کا ایک قدیم شہر جس کا تذکرہ 4000 سال قبل مسیح کے تحریروں میں ملتا ہے۔ تقریباً 690 قبل مسیح میں بخت نصر نے دریائے فرات کے کنارے اس شہر کو آباد کیا۔ اس کے عہد میں شہر کی آبادی تقریباً 5 لاکھ کے قریب تھی۔ خوبصورت باغات، بہترین رہائشی مکانات اس شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی۔ بخت نصر ایک ظالم بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے، چونکہ اس نے ارض مقدس پر، بیت المقدس پر اس قدر شدت کے ساتھ حملہ کیا کہ ارض مقدس کو اجاڑ کر رکھ دیا، انبیاء کو شہید کر دیا، یہودی جن کی تعداد اس وقت 80,000 تھی سب کو قید کر دیا، اور یہی بس نہیں بلکہ تورات کے اصل نسخے بھی اس ظالم بادشاہ نے جلا دیے۔ ان قیدیوں میں ایک نبی دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ ان کو قید سلاسل میں ڈال کر بھوکے شیروں کا لقمہ بنایا جانے کا ارادہ بنایا، لیکن جب کئی دن گزرے، جیل کے دروازے کھولے تو بخت نصر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ دونوں شیر دانیال علیہ السلام کے پیروں کو چاٹ رہے ہیں، ان کا ادب کر رہے ہیں، سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر بخت نصر نہ صرف دانیال علیہ السلام کو چھوڑ دیا بلکہ اپنے ہاں ایک معزز ترین شخصیت کے طور پر ان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ بخت نصر نے جب دانیال علیہ السلام کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو یہودی ان حسد خوروں نے پھر دانیال علیہ السلام کے بارے میں بھی اپنی مکاریاں شروع کر دیں۔ بخت نصر کی موت بھی بڑی عجیب طریقے سے ہوئی۔ اس کے اپنے ہی دربان کے کلہاڑے کا دربان کو اس بات کا آرڈر دیا کہ میں دعوت کرتا ہوں، دعوت کرتے ہی جو بھی سب سے پہلے اس کھانے کے میز سے اٹھے گا تم نے اس کا سر قلم کر دینا، اس کا سر اتار دینا ہے۔ چونکہ یہودیوں نے دانیال علیہ السلام کے بارے بخت نصر کو یہ کہا تھا کہ دانیال علیہ السلام کو بیماری ہے، یہ کھاتے ہیں اور پھر ان کو پیشاب آ جاتا ہے، جو اس وقت ایک بڑی معیوب قسم کی بیماری سمجھی جاتی تھی۔ تو بخت نصر نے حکم دیا کہ جو بھی کھانے سے اٹھے تم نے کلہاڑے سے اس کا سر اتار دینا ہے۔ تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، بادشاہ خود سب سے پہلے کھانے کے میز سے اٹھا۔ جب باہر جانے لگا تو اس کے دربان نے کلہاڑے کا وار کر کے بخت نصر کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ لیکن یہودی اس سب کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور ابھی تک پوری دنیا میں جہاں بھی کسی بھی ملک میں ہلچل ہوتی ہے، کسی بھی ملک میں فساد ہوتا ہے، کسی بھی ملک میں افراتفری ہوتی ہے تو ان میں یہی یہودیوں کی سازش اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو یہ نہ اس وقت باز آئے تھے اور نہ ہی یہ اب ہی باز آئیں گے، اور قیامت تک یہ ذلیل و رسوائی ہوتے رہیں گے۔ ہٹلر نے جب یہودیوں کو اس قدر شدت کے ساتھ، اس قدر ان کی قتل و غارت کی کہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے کہا تھا کہ دنیا آج تو مجھے ظالم کہہ رہی ہے کہ میں نے یہودیوں کو، زندہ یہودیوں کو بھٹیوں میں جلا کر بھسم کر دیا، لیکن ایک وقت آئے گا یہ لوگ، دنیا والے خود کہیں گے کہ ہٹلر نے ان یہودیوں کے ساتھ جیسا سلوک کیا تھا بالکل ویسا ہی سلوک کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی بخت نصر کی تھوڑی سی اس کے بارے میں معلومات، اور یہودیوں کی سازشیں تب بھی تھیں، یہ جب سے ہیں۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کروایا، یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروانے والے بھی یہودی تھے۔ کتنے ہی انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کو ان یہودیوں نے، ظالموں نے، انہوں نے اپنی سازشوں کے ذریعے سے ان کو شہید کروایا۔ تو یہ آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہوگی، آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔